باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر، صحاح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 64ویں نشست 64th ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 39، باب ما جاء فی استحباب اللحد۔ یہ باب لحد کے مستحب ہونے کے بیان میں ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے لحد کی تعریف کر دی ہے کہ لحد کس کو کہتے ہیں اور شق یعنی صندوق جس کو کہتے ہیں وہ کسے کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1554، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حكام بن سلم الرازي قال سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق یعنی صندوقی قبر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ اب یہ لغیرنا میں یہود و نصارہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لغیرنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی امتیں ہیں، یعنی ہماری امت میں لحد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا شق سے، یعنی صندوقی قبر سے۔ حدیث نمبر 1555، حدثنا اسماعیل بن موسیٰ السدی حدثنا شریک عن ابی الیقظان عن زازان عن جریر بن عبداللہ البجلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق یعنی صندوق ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے یعنی دوسری امتوں کے لیے۔ حدیث نمبر 1556، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا عبداللہ بن جعفر الزہری عن اسماعیل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد انه قال الحدوا لی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما فعل برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد بنانا اور اینٹوں پر اینٹیں اس میں بچھانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ اس باب کی احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ لحد یہ مستحب ہے۔ اگلا باب ہے شق کے بیان میں یعنی صندوقی قبر کے بیان میں۔ باب نمبر 40، باب ما جاء فی الشق۔ حدیث نمبر 1557، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا مبارک بن فضالہ حدثني حمید الطویل عن انس بن مالک قال لما توفی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كان بالمدینة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انس بن مالک سے مروی کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے میں ایک شخص تھا جو لحد بناتا تھا اور ایک شخص قبر بنایا کرتا تھا یعنی صندوقی قبر بناتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اپنے رب سے بھلائی چاہیں گے، ہم اپنے رب سے استخارہ کریں گے اور ہم دونوں کے پاس بلانے کے لیے لوگوں کو بھیج دیں گے، جو پہلے آئے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے یعنی اسے قبر بنانے دیں گے۔ تو دونوں کے پاس بھیجا گیا تو لحد والے پہلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی لحد بنانے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اور شق بنانے میں بھی کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں، کیونکہ اگر کوئی کراہت ہوتی تو صحابہ کرام یہ نہ کہتے کہ جو بھی پہلے آئے گا ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کریں گے، بلکہ مطلقاً یہ کہتے کہ لحد میں ہی دفن کریں گے اگرچہ دیر سے آئے۔ ان کے اس انداز سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں برابر ہے، دونوں میں سے کسی میں کوئی بھی کراہت نہیں، اور یہ انہوں نے اپنے سے نہیں کہا ہوگا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسا سنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لحد زیادہ پسند تھی یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی کہ شق بنانا بھی مکروہ بھی نہیں ہے۔ دوسری امتوں میں اس کا چلن زیادہ تھا، اور وہ جو حدیث تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے، تو اس کی ایک تعویل
محدثین نے یہ کی ہے کہ شق دوسروں کے لیے کا مطلب یہ ہوا کہ شق لحد ہمارے لیے یعنی مدینہ والوں کے لیے ہے اور شق مدینہ کے باہر والوں کے لیے ہے. اور یہ تعویل اگرچہ بہت سے علماء نے نہیں مانی ہے لیکن تعویل اس وجہ سے کی گئی کہ مکہ کی زمین اور آس پاس کی زمین تھوڑی نم تھی اور وہاں پر لحد بنانے سے قبر کے گر جانے کا اندیشہ تھا، لیکن مدینہ کی زمین بہت ٹھوس تھی، سخت تھی اور وہاں پر لحد آسانی سے ٹک جاتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو. حدیث نمبر 1558. حدثنا عمر بن شبہ ابن عبیدہ ابن زید حدثنا عبید بن طفیل المقری حدثنا عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ القرشی حدثنا ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قالت لما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت اصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا او كلمة نحوها فارسلوا الى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم دفن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں لحد اور شق کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا کہ بغلی قبر بنائی جائے یا صندوقی قبر بنائی جائے. یہاں تک کہ ان کے درمیان گفتگو ہونے لگی اس سلسلے میں اور تھوڑی دو طرف لوگ تھے، کچھ کہہ رہے تھے لحد بنائیں گے، کچھ کہہ رہے تھے شق بنائیں گے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ ہوں تب بھی نہیں اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تب بھی نہیں، یا دوسرا بھی کوئی بھی کلمہ نہ کہنا. فَأَرْسِلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِ جَمِيعًا، تو شق یعنی کہ صندوقی قبر بنانے والے اور بغلی قبر بنانے والے دونوں کے پاس آدمی بھیجو. تو پھر بھیجا تو لحد بنانے والے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے لحد بنائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس میں دفن کیا گیا. حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحد کو پسند فرمایا کرتے تھے. مستحب ہے لحد، بہت سی جگہوں پر لحد بنانے کے لیے زمین نہیں ہوتی، وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں شق ہی بنانا اچھا ہے. لیکن اگر لحد کے لیے زمین میسر ہو اور لحد کے لائق زمین ہو تو ایسی صورت میں لحد بنانا یہ مستحب رہے گا.